بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی اور چودھری پرویز الہی کے بیان کے بعد آفٹر شاکس کا سلسلہ جاری ہے۔ تحریک انصاف میں خاصی کھلبلی ہے، لیکن اس کے باوجود عمران خان نے کاف لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی منظوری دے دی ہے۔ یہ بڑی خبر ہے۔ اس کے علاوہ اپوزیشن بھی، یعنی جو پنجاب میں اپوزیشن ہے اور اس وقت مرکز میں حکومت ہے پی ڈی ایم، انہوں نے ایک نئی اسٹریٹجی اپنائی ہے۔ وہ اسٹریٹجی کیا ہے اور اس پر چودھری شجاعت کو اعتماد میں لیا گیا ہے، وہ چودھری پرویز الہی سے بات کریں گے۔ یہ اسٹریٹجی کیا ہے کہ کون کون سے آپشن ہیں۔ حکومت پنجاب اسمبلی کو بچانے کی بھرپور کوشش کا ارادہ رکھتی ہے۔ پرائم منسٹر نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ اسمبلی نہ ٹوٹنے پائے، تو اس کے لیے کون سی حکمت عملی اختیار کی جا رہی ہے، اور کیا یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے چودھری پرویز الہی جو ہے وہ اچانک کپتان کے خلاف اعلان جنگ انہوں نے کر دیا ہے۔ جنرل باجوہ کے خلاف بیان کو بنیاد بنا کر انہوں نے جس طرح تحریک انصاف کی دھجیاں اڑائی ہیں اور عمران خان کو جس طرح انہوں نے محسن کش اور احسان فراموش کہہ دیا، اس کے بعد کیا ابھی بھی اس بات کی گنجائش ہے کہ مسلم لیگ کاف اور تحریک انصاف دوبارہ کبھی ایک پیج پر آ پائیں گے؟ یوتھی بڑے یعنی اس وقت فرسٹریٹڈ ہے کہ پرویز الہی کو گالیاں نکالنی ہے یا ابھی ان کو اتحادی کہہ کر ان کی تعریف کرنی ہے، تو اس پر بات کریں گے۔ لیکن عمران خان کے خلاف چودھری پرویز الہی کے بیان کے بعد صورتحال قطعی بدل چکی ہے، اور پرویز الہی صاحب یہ کہتے ہیں کہ 99% لوگ جو ہے وہ اسمبلیاں توڑنے کے حق میں نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ یہ اس کا مطلب یہ کہ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ موجودہ سیٹ اپ چلے، تو اس پر بات کریں گے کہ 99% لوگ جو کہ اسمبلیاں توڑنے کے حق میں نہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ کیا وہ نئے الیکشن نہیں چاہتے؟ یعنی اگر اسمبلیوں میں موجود 99% لوگ نیا الیکشن نہیں چاہتے، تو پھر عمران خان صاحب کس بنیاد پر نئے الیکشن کی بات کر رہے ہیں، اور کیوں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو نیا مینڈیٹ لینا چاہیے؟ ایک بات جو میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی کہ الیکشن کمیشن نے بھی اس کو انڈوز کر دیا ہے، اور وہ بات یہ تھی کہ کیوں عمران خان صاحب اسمبلیاں توڑنا چاہتے ہیں، اور کیوں وہ چاہتے ہیں کہ اس وقت ہی پنجاب اور خیبر پختونخوا کا الیکشن ہو جائے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اس وقت ان کی وہ پاپولر ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ اگر وہ ابھی الیکشن لڑیں گے تو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت واپس آ جائے گی، اور یہ اسمبلیاں اگلے 5 سال کے لیے کیری فارورڈ کریں گی۔ یعنی یہ جو الیکشن ہو رہا ہے یہ کچھ 4-8 مہینے کے لیے نہیں ہے، نہ ہی یہ موجودہ جو مدت ہے اس کے لیے، یہ الیکشن اگلے 5 سال کے لیے ہوگا۔ تو الیکشن کمیشن نے اس بات کا آج باضابطہ اعلان بھی کر دیا۔ کیا باجوہ صاحب نے چودھری پرویز الہی کو کال کر کے اس بات کی شکایت کی تھی کہ جب عمران خان انہیں برا بھلا کہہ رہے تھے، ان پر الزامات عائد کر رہے تھے، تو وہ خاموش بیٹھے تھے، اور اس کے بعد ہی چودھری پرویز الہی جو ہے وہ اچانک بھڑک اٹھے ہیں؟ یہ آپ کو بتائیں گے کہ اس کا راز کھولیں گے، لیکن کچھ عام خبریں آپ کے ساتھ اور شیئر کرتے چلے ہیں کہ جو حکومت کے اتحادی ہے یا خاص صاحب کے مخالفین ہیں وہ بہت تیزی سے ایکٹیو ہو گئے ہیں، اور اون چودھری نے شہباز شریف سے ملاقات کی ہے اور وہ جہانگیر ترین کا پیغام لے کر آئے تھے۔ ایک نجی ٹیلی ویژن چینل نے یہ خبر دی ہے کہ عمران خان کی ممکنہ نااہلی یا گرفتاری کے بعد چیئرمین پی ٹی اے کے بیٹے سلیمان کو لندن سے بلانے کی تجویز دے دی گئی۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی ممکنہ نااہلی یا گرفتاری کی صورت میں، جو کہ پی ٹی اے کے اندر اس بات کی بڑی امید ہے، یا کہہ لیں کہ انہیں اس بات کا خدشہ ہے، خدشے سے زیادہ مجھے امید لگتی ہے، کیونکہ بہت سے لوگ عمران خان کے بعد چیئرمین پی ٹی اے بننے کے لیے قطار میں کھڑے ہیں، لیکن کچھ جو خاص صاحب کے بڑے ہی قریبی لوگ جو کہ جنہیں پتہ ہے کہ وہ چیئرمین نہیں بن سکتے اور ان کا کام ہی خاص صاحب کو الٹے سیدھے صلاح مشورے دینا ہے، جن میں فواد چودھری بھی شامل ہیں، تو ان جیسے کئی لوگوں نے عمران خان کو مشورہ دیا کہ جناب آپ سلیمان کو بلا لیں پاکستان اور ان کو اپنے ساتھ رکھ لیں، اگر ان کیس کیونکہ آپ ایک فگر ہیں اور ووٹ بینک آپ کا ہے، اگر آپ گرفتار ہو گئے، کسی اور کو پارٹی کا چیئرمین بنایا گیا، تو شاید پارٹی اتنی مضبوط نہ رہے اور پارٹی کو شاید اتنی پذیرائی نہ ملے، لوگ ایکسیپٹ نہیں کریں گے کسی اور کو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بہت سے لوگ جو پارٹی کی چیئرمین شپ کے اوپر آنکھیں گاڑے بیٹھے ہیں، جن کا تعلق فی الحال سیاست سے نہیں ہے لیکن وہ سیاست میں قدم رکھنے کے لیے تیار ہیں، وہ بھی پارٹی کے اوپر ہلہ بول سکتے ہیں، تو سلیمان خان کو بلا لیا جائے۔ تو اس میں یہ تجویز دی گئی ان کو، جب بکر اور لیا کے بکر اور میاں والی کے لوگوں کا، اس میں لیا کے لوگ بھی شامل تھے، لیا بکر میاں والی کے لوگوں کا ایک اجلاس ہوا رکن اسمبلی کا، اس میں جو ہے وہ چھینا گروپ کے سربراہ غضنفر عباس چھینا کی جانب سے یہ تجویز سامنے آئی، تو انہوں نے کہا کہ آپ کی گرفتاری ہوئی تو پارٹی چلانے کی اہلیت کسی میں نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ دوسرے درجے کی قیادت میں جو ہے آپ کی شدید اختلافات ہیں، یعنی تھلے ساریاں لڑائیاں ہو رہی ہیں،
تو تسی جناب تم سلمان کو بلا لیں، اور کوئی بہتر رہنما فی الحال نظر نہیں آتا، تو اس لیے تجویز دی گئی کہ سلمان خان کو بلا لیا جائے۔ اس کے علاوہ عثمان بزدار بھی میدان میں آ گئے۔ عثمان بزدار جو کہ وسیم اکرم پلس کہلاتے تھے، ان پر کل بہت سنگین الزامات پرویز الہی نے عائد کیے، اور پرویز الہی نے جو انٹرویو دیا ایئر بھائی کو، وہ خاص صاحب کے محبوب یعنی جو ان کے فیوریٹ قسم کے اینکر ہیں، یا ان کے گروپ کے جو اینکرز ہیں، ان کے سامنے بیٹھ کے جو پرویز الہی نے تحریک انصاف کی دھجیاں اڑائی ہیں، انہی میں سے ایک دھجی انہوں نے عثمان بزدار کی اڑائی، اور عثمان بزدار کی انہوں نے ساری پول کھول کے رکھ دی اور کہا کہ یہ تو کونسلر بننے کے اہل نہیں تھا، اس کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا۔ عثمان بزدار نے بھی کہا جی میرے سینے میں بڑے راز دفن ہیں، اور میں اگر بولنے پہ آیا تو میں ایسی کی تیسی پھیر دوں گی۔ تو انہوں نے بھی جو ہے یعنی انٹری ڈال دی ہے، اور اب وہ اس بات کے منتظر ہے کہ انہیں کہیں سے اشارہ ہو قیادت کی طرف سے تو وہ راز کھولے، یعنی پرویز الہی نے انہیں کہاں بلیک میل کیا، اپنی مرضی سے کہاں لوگوں کو جو ہے وہ یعنی تعینات کرایا، کیونکہ جب عثمان بزدار وزیر اعلیٰ تھے تو صوبہ در حقیقت پرویز الہی صاحب ہی چلا رہے تھے، اور جتنی انتظامی مشینری ہے، بیوروکریسی ہے، اس میں زیادہ تر تقرریاں، تبادلے، ٹرانسفر، پوسٹنگ، حتیٰ کہ ایس ایچ او تک کی تقرریاں بھی سنا یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب کی مرضی سے ہوتی تھی، یا پھر گوگی صاحبہ کے مال کی وجہ سے ہوتی تھی۔ تو یہ دونوں لوگ پنجاب میں حکومت کرتے تھے، اور عثمان بزدار تو ڈمی وزیر اعلیٰ تھے، لیکن اب وہ سنا ہے کہ وہ اپنا جو گونگا پن ہے ان کا وہ چلا گیا، اور وہ کہتے ہیں جی مینوں اجازت دیو، میں انہیں پھٹیاں پان دیا گا۔ اب دیکھتے ہیں انہیں اجازت ملتی ہے کہ نہیں ملتی۔ خاص صاحب کو اجتہادی دہشت گردی کے ایک مقدمے میں عبوری ضمانت دے دی گئی ہے، اور اس میں 10 جنوری تک توسیع کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اعظم سواتی کے خلاف بلوچستان میں جتنے مقدمات ہیں اس کو بلوچستان ہائی کورٹ نے ختم کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ بنوں میں دہشت گردوں نے حملہ کیا، یہ خبر میڈیا کے اوپر آپ کو بہت کم نظر آئے گی۔ پاکستان کے اندر دہشت گردی دوبارہ جو ہے وہ پنپ رہی ہے، اور بنوں کے تھانے کے اوپر CTD یعنی کے اوپر حملہ کیا گیا، اور اس پر دہشت گردوں نے قبضہ کر لیا ہوا ہے۔ اس کو چھڑانے کے لیے جو یعنی آپریشن جاری ہے، اور یعنی خبریں اچھی نہیں ہیں، اور چونکہ یہ خبریں آپ کو سرکار ہی دے سکتی ہے، کیسز ہوتے ہیں اس پر عام رپورٹر کی رسائی ذرا مشکل ہوتی ہے، کہ ایکچولی جو سیکورٹی ایجنسی کے لوگ ہیں وہی آپ کو ایگزیکٹ بتا سکتے ہیں کہ یہ کیا ہو سکتا ہے، لیکن جو اطلاع اب سامنے آ رہی ہے اس میں جو انفارمیشن دی گئی اس کے مطابق کل شاید کسی وقت حملہ کیا گیا تھا CTD کے کمپاؤنڈ کے اوپر بنوں میں، اور وہاں پر کینٹ ایریا ہے، وہاں پہ آپریشن جاری ہے، اور اب تک ایک پولیس اہلکار شہید اور 3 لوگ زخمی ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں پہ ہر قسم کی سیکورٹی ہائی الرٹ ہے، انٹرنیٹ بند کر دیا گیا ہے، بجلی بھی بند ہے۔ تو انہوں نے کچھ فوجی افسران کو بھی پکڑا ہے، اور بقول انہوں نے دہشت گردوں نے ایک ویڈیو بھی جاری کی ہے جس میں انہوں نے ان افسران کی رہائی کی عوض افغانستان تک رسائی کا مطالبہ کیا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں افغانستان تک بذریعہ ہوائی جہاز پہنچا دیا جائے تو ہم آپ کے لوگ چھوڑ دیں گے۔ تو یہاں تک صورتحال ہے کہ پاکستان میں ایک طرف سیاست جو ہے وہ عروج پر ہے، دوسری طرف دہشت گرد جو ہے وہ اپنا کام دکھا رہے ہیں، اور یہاں پہ بہت بڑا سوال ہے، بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کے نئے آرمی چیف کے لیے کہ ان کی آمد کے بعد دہشت گردوں کا اس طرح بڑا حملہ، یہ پہلا بڑا حملہ ہے۔ باجوہ صاحب کے اوپر بہت زیادہ کرٹیسزم ہوتا ہے، لیکن بہت عرصہ انہوں نے اس کو کنٹرول کیا رکھا، لیکن اب لگتا ہے یہ کہ چینج آف کمانڈ کے بعد سیٹل ہونے سے پہلے دہشت گردوں نے کام دکھا دیا ہے۔ کچھ لوگوں کو یعنی بنو جیل توڑ کر جو 35 لوگ فرار ہوئے تھے ان لوگوں نے یہ اٹیک کیا ہوا ہے بنو کے جو CTD کمپاؤنڈ ہے، اور وہاں لوگوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ تو 35 لوگ جو بھاگ نکلے تھے، یہ ہائی پروفائل قسم کے دہشت گرد ہیں، ان کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں پاکستان کو کامیاب کرے، اور دہشت گردوں کا قلع کما کرنے میں ہماری افواج کو جو حوصلہ اور ہمت دے، اور انشاءاللہ اس کو ہم نبٹ لیں گے۔ اس کے علاوہ تارڑ کا قلمدان تبدیل کر دیا گیا ہے، ان کو معاون خصوصی برائے داخلہ اور قانونی امور بنا دیا گیا۔ اس سے پہلے ان کا زیادہ منشیات کا قلمدان تھا جو واپس لے لیا گیا ہے، ان کا عہدہ وفاقی وزیر کے برابر ہوگا۔ تو تارڑ جو ہے ان کی وزارت کی تبدیلی کی خبر آپ کو دے رہے ہیں، لیکن جو ٹاپ آف دی لائن سٹوری ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ ہونے کیا جا رہا ہے۔ جو سب سے بڑی خبر ہے پہلے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بڑی خبر یہ ہے کہ گیم چودھری شجاعت کے پاس چلی گئی۔ اس وقت جو ساری صورتحال ہے، پنجاب اسمبلی رہنی ہے، بچانی ہے، توڑنی ہے،
تو یہ چودھریوں کے پاس گیم ہے، اور ان میں سے بڑے چودھری صاحب جو ہے چودھری شجاعت، اور چھوٹے چودھری صاحب جو ہے وہ چودھری پرویز الہی، اور نکے چودھری صاحب چودھری مونس الہی، یہ تینوں یعنی اس میں شامل ہیں۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ عمران خان اور چودھری پرویز الہی میں تو ڈائیورس ہو چکی ہے، طلاق ہو چکی ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ جو نکے چودھری صاحب ہیں مونس الہی صاحب، ان کی حوالگی کا جھگڑا چل رہا ہے کہ وہ کس کے حوالے کیے جائیں گے۔ مونس الہی صاحب کل بھی رات پہنچ گئے تھے عمران خان کے پاس، اور مونس الہی اس وقت خود کو عمران خان کے قریب سمجھتے ہیں، جبکہ پرویز الہی صاحب جو ہے وہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کل رات کو ان کو کہیں باجوہ صاحب کی کال آئی اور انہوں نے شکوہ کیا کہ جناب آپ نے یہ سب کیا کیا، ہمارے آپ کے تعلقات تو بڑے اچھے تھے، اور آپ عمران خان کے ساتھ بیٹھ کر میرے خلاف پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ تو جس پر جو ہے وہ پرویز الہی صاحب نے وہ پریس کانفرنس، وہ انٹرویو ارینج کرایا گیا، اور وہ بھی آپ کو پتہ ہے جن لوگوں نے انٹرویو کیا، وہ چینل، وہ اینکر، وہ سارے یہ وہی ہے جو کہ کبھی اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب رہے، لیکن جب سے عمران خان صاحب اقتدار سے نکلے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک پوزیشن بھی لیے ہوئے ہیں۔ پرویز الہی صاحب کی باتوں کو لوگ دو طریقے سے دیکھ رہے ہیں۔ ایک تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آگے ہونے کیا جا رہا ہے، لیکن یہاں میں آپ کو ایک نئی تھیوری کے ساتھ بیچ میں آتا ہوں۔ باجوہ صاحب کو عمران خان صاحب برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور ان کو اقتدار سے نکالے جانے کے بعد سارے الزامات وہ باجوہ صاحب پہ لگاتے ہیں، جبکہ پرویز الہی صاحب جنرل فیض پر الزامات لگانے کے لیے میدان میں آئے ہیں۔ اب جنرل فیض پہ الزام کیوں لگے ہیں؟ جنرل فیض تو سب کے بلو آئٹ تھے، وہ پرویز الہی صاحب کے بلو آئٹ تھے، یا پرویز الہی صاحب ان کے بلو آئٹ تھے، اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب بھی۔ تو اب اس میں جو پورے کھیل میں جو نیا کردار سامنے آیا ہے وہ جنرل فیض حمید ہے، کہ ان کے اوپر پرویز الہی کے ذریعے بیشنگ کرائی جا رہی ہے۔ خود عمران خان صاحب شاید سمجھتے ہیں کہ اس پوزیشن میں نہیں کہ جنرل فیض حمید کا نام لے سکیں یا ان پر بیشنگ کر سکیں، لیکن جب سے انہیں یہ پتہ چلا ہے کہ جنرل فیض حمید انٹرسٹڈ ہے پی ٹی آئی کے اندر، اور پارٹی کی چیئرمین شپ کے لیے وہ تگ و دو کر رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ پارٹی میں جو ہے وہ انہوں نے بنائی ہے، اور وہ پارٹی کے اوپر چیئرمین کے طور پہ آ سکتے ہیں یا کوئی بڑی پوزیشن لے سکتے ہیں، تو ان کو کٹ ٹو سائز کرنے کے لیے مجھے لگتا ہے چودھری پرویز الہی کو ہو سکتا ہے لانچ کر دیا گیا۔ خان صاحب نے کہا ہوگا کہ تھوڑی یہ گالا ساڑھوں بھی کر لینا، باقی فیض حمید بھی کر لینا، تو ایک طریقہ کار ہوتا ہے یہ۔ آپ کو پتہ سیاست دان جو اسی طرح کرتے ہیں، ان کی آپس میں ملی بھگت ہوتی ہے، اور جس طرح بڑے بڑے جلسوں میں شہباز شریف، نواز شریف یا آصف علی زرداری یا بلاول بھٹو ایک دوسرے کو گالم گلوچ کہہ لیں یا برا بھلا کہہ لیں، یعنی جہاں پیڑ پھاڑنے کی اور چیرنے کی بات ہو، اور اس کے بعد پھر اتحادی بھی بن جائے، تو اسی سے آپ سمجھ جائیں کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ہوتا ہے۔ جلسے جلوسوں کی باتیں، پریس کانفرنس، انٹرویوز، یہ سب جو ہے وہ ایک پولیٹیکل گول حاصل کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو اس میں کیا پولیٹیکل گول حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ ایک تو جنرل فیض حمید کا پتہ کاٹنے کی ہو سکتا ہے کوشش کی ہو سکتا ہے پرویز الہی اور عمران خان ابھی تک ملے ہوئے ہوں، کیونکہ پرویز الہی صاحب کہتے ہیں میں نے لکھ کے دے دیا ہوا ہے، اور وہ سمری ہے، وہ سمری گورنر کے پاس جائے گی، اور گورنر جو ہے اسے ایکسیپٹ کر لیں گے۔ لیکن یہ ایک ٹویسٹ یہ ہے کہ ایک تو یہ تھیوری ہوگی، لیکن جو اب اگلے آپشن ہے وہ کیا ہے؟ وہ اگلے آپشنز یہ ہیں کہ پرویز الہی صاحب کی گارنٹی مانگ رہے ہیں چودھری شجاعت حسین سے۔ کون مانگ رہے ہیں؟ شہباز شریف مانگ رہے ہیں یہ گارنٹی، آصف علی زرداری مانگ رہے ہیں، اور سب لوگ اس وقت چودھری شجاعت سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں۔ زرداری صاحب ملنے گئے، شہباز شریف ملنے گئے، نواز شریف کی فون پر بات ہوئی، تو چودھری شجاعت کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہم چھوٹے چودھری صاحب ہیں ان کو سمجھائیں، اور ان کو اگر وہ آپ کے سمجھانے بجھانے میں آ جاتی ہے تو ان کو ساتھ ملا لیں، تو ہم اپنا وزن ان کے پلڑے میں ڈال دیں گے، وہ وزیر اعلیٰ رہے، ہمیں کیا اعتراض ہے؟ اگلے 6-8 مہینے وزارت اعلیٰ انجوائے کریں، اسمبلی بچ جائے گی۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کر آئے گی، اور انہیں اور وقت مل جائے گا۔ اور تیسرا آپشن یہ کہ اسمبلی توڑنے دیں، گورنر کے پاس اسمبلی چلی بھی جائے تو وہ 2 ہفتے روک سکتے ہیں۔ سوال یہ کہ کیا گورنر جو ہے وہ اسے نامنظور کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں، لیکن اور پھر سوال یہ کہ کیا سی ایم اسے واپس لے سکتے ہیں؟ تو یہ ایک آپشن موجود ہے کہ سی ایم خود اپنی سمری واپس لے لے، وہ گورنر سے کہے جی مجھے واپس بھیجے، میں اس کو دوبارہ ریڈو کرتا ہوں۔ تو صورتحال بڑی دلچسپ ہے، لیکن جو بڑی خبر ہے وہ یہ کہ پی ڈی ایم نے ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد نہ لانے کا فیصلہ کیا ہے، یہ ہے بڑی خبر، وہ روک دی گئی ہے۔ فی الحال تحریک عدم اعتماد ان کے خلاف نہیں آ رہی، اس سے چودھری پرویز الہی پر ایک پریشر بھی بلڈ ہو سکتا ہے۔ خیال یہ تھا کہ جب انہیں پتا تھا کہ تحریک عدم اعتماد آئے گی تو پھر چاروں نہ چار جو ہے پی ٹی آئی ان کے ساتھ کھڑی ہوگی اور وہ بھی پوزیشن لے لیں گے، تو وہ تھوڑی سی انہوں نے اپنی ایک پوزیشن لینے کی کوشش کی تھی، جو کہ اب لگتا ہے کہ وہ تھوڑی سی پوزیشن ان کی ہلی ہے، کیونکہ اب جو آپشن آیا وہ یہ ہے، جو اجلاس ہوا ہے اس اجلاس میں شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ گورنر کے ذریعے پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہا جائے۔ اب 3-4 دن رہ گئے، ظاہر ہے جمعے کو یہ اسمبلیاں کی سمری موو کر دی جائے گی یا توڑ دی جائے گی، توڑی تو نہیں جائے گی،
وہ جو خاص نے بڑی باریکی کی ہے نا، 23 دسمبر کو اسمبلیاں توڑ دی جائیں گی. ابھی تو آپ نے 23 دسمبر کو وہ جو سمری ہے وہ جب تک گورنر کے پاس نہیں جائے گی اسمبلیاں کیسے ٹوٹیں گی؟ ابھی تک تو گورنر کو سمری کسی نے نہیں بھیجی. اب یہی سے آپ اندازہ لگا لیں، نہ گورنر پنجاب کو بھیجی گئی ہے، نہ گورنر KPK کو بھیجی گئی ہے. تو اسمبلی ابھی تک سمریاں ان کے پاس ہے. 23 کو اگر یہ سمریاں موو کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر گورنر کے پاس 1 ہفتہ شاید یا اس سے کچھ زیادہ دن ہے کہ اس کو روک سکتے ہیں. اس کے بعد یہ آٹومیٹکلی اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں. یہ تو ایک قانونی اس کا پہلو ہے. لیکن ابھی تک سمری گئی نہیں، تو یہ ابھی سمری بھیجی نہیں، یعنی پوتو جمعہ نہیں، اور پہلے ہی جناب وہ بتاشے بانٹے جا رہے ہیں. اور دوسرا ابھی تو خود وزیر اعلیٰ پنجاب جو اس پہ راضی نہیں ہے، وہ کہہ سکتے جناب میں نے نہیں دیا. تو اب یہ آپشن یہ کہ گورنر بلیغ الرحمان کے ذریعے ہی کہا جائے گا کہ چودھری پرویز الہی صاحب اعتماد کا ووٹ لیں. یہ ایک آپشن زیادہ ہے. اور اس پر PTI والے اگر انہیں ووٹ نہیں دیں گے تو پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے، چلے نہ رہیں. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا کہ PDM اپنا امیدوار لائے گی اور وزیر اعلیٰ منتخب کرائے گی، لیکن اسمبلی نہیں ٹوٹے گی. یہ باریک نکتہ ہے جو قانونی اس وقت پہلو ہے کہ اگر گورنر کہہ دیتے ہیں سمری آنے سے پہلے کہ جناب آپ اعتماد کا ووٹ لیں، تو پھر وزیر اعلیٰ کی سمری بیکار ہو جاتی ہے. یہ ایک قانونی پہلو جس کے اوپر اجلاس میں غور کیا گیا، اور یہ ٹاسک دیا گیا چودھری شجاعت کو کہ اب وہ پرویز الہی کو اس بات پر راضی کرے کہ وہ اسمبلی بچائیں اور انجوائے کریں اگلے 6-7-8 مہینے. ان کو جو ہے وہ یعنی سیف ایگزٹ دیا جائے گا یا ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا، وہ ہمارے ساتھ رہے گی. تو عمران خان صاحب نے اس بات کے باوجود کہ ان کو بہت ہی برا بھلا کہا گیا اور ان کو احسان فراموش، موسن کش اور یعنی کوئی 7-8 قسم کے ایلیگیشن جو پرویز الہی صاحب نے لگائے ہیں ان کے اوپر، بڑے سنجیدہ قسم کے، اس کے باوجود جو ہے وہ ابھی تک اس بات پر قائم ہے کہ وہ جی ہمارے اتحادی ہیں، ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. تو عمران خان صاحب بڑے دبنگ قسم کے لوگ بنتے ہیں، لیکن یہاں پہ ان کی جو ہے نا وہ ہوا نکلی ہوئی ہے. چودھری پرویز الہی کو وہ جواب نہیں دے پا رہے اور وہ اس بات پر نالاں ہے. چودھری پرویز الہی یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ وہ اس بات پر نالاں ہے کہ وہ باجوہ صاحب کو برا بھلا کیوں کہا، لیکن یہاں پہ یہ معاملہ یہ نہیں ہے. تو عمران خان موسن کش بھی ہو گئے، احسان فراموش بھی ہو گئے، اور پھر انہوں نے یہ بڑا جو الزام لگایا کہ جی عمران خان نے ان کو اندر کرانے کی کوشش کی، ہمیں جیل میں ڈالنے کی کوشش کی، مونس کو وہ ساتھ نہیں بٹھاتے تھے. پھر ایک اور انہوں نے بات کی کہ جنرل باجوہ کے بڑے احسان ہیں. تو وہ بھی PTI والے پریشان ہیں کہ جنرل باجوہ نے ساڈے تے کیڑے احسان کیتے. بھائی جنرل باجوہ نہ ہوتے تو عمران خان صاحب وہ جو 2018 کا الیکشن تھا اس میں وہ جو ان کی جو سیٹیں بنتی ہیں وہ 50-55 سے زیادہ نہیں بنتی تھیں. ان کو جو 110 سیٹیں ملی، یہ سیٹیں بھی ان کو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے دلائی تھی. اور اسٹیبلشمنٹ کی جو اپنی جماعتیں تھیں، جو بڑے قریبی لوگ تھے، ان کے حصے کی سیٹیں بھی جو ہے وہ عمران خان صاحب کو دلا دی گئی تھی. تو عمران خان کو اگر اقتدار تک پہنچایا اور اقتدار تک پہنچنے کی جو سیڑھی فراہم کی وہ جنرل باجوہ نے کی تھی، اور جنرل باجوہ نے ہی ان کی حکومت کو چلایا. جنرل باجوہ ہی ان کی حکومت کے لیے فنڈز کا بندوبست کرتے رہے، جنرل باجوہ ہی انہیں مشکل وقت سے بچاتے رہے. اور عمران خان جو لوگوں کو یہ بتاتے تھے، ہمیں تو بتاتے تھے نا عمران خان صاحب کہ میں مجھ سے NRO مانگا جا رہا ہے، میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، میں نے یہ ان کے کرپشن سے میں پیسے نکلواؤں گا. آج ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ میں تو تھا ہی نہیں، وہ تو نیب تو باجوہ صاحب کنٹرول میں تھی اور نیب اور باجوہ صاحب لوگوں کو اندر کر رہے تھے. تو پھر آپ نے کیا کیا؟ اس کا مطلب خان صاحب کا اپنا کچھ نہیں ہے. خان صاحب کی ساری جو سیاست ہے وہ کاسمیٹکس ہے، کاسمیٹکس سمجھے، مصنوعی قسم کی سیاست. تو ابھی بھی ان کے جو بیانات ہیں، جو اقدامات ہیں، مصنوعی ہے. بے شک اس میں تو پاپولر، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس کو بھی وہ اب سیریسلی ہینڈل نہیں کر پا رہے. ان کو یہ لگتا ہے کہ جو ہاتھ میں آئی ہے، وہ جو ماچس آ گئی ہے، کیا کہتے ہیں، ہاتھ میں جو چراغ آ گیا وہ کوئی ہاتھ سے نکل نہ جائے. تو ان کے ہاتھ میں وہ چراغ لگ گیا، وہ جسے کہتے ہیں جادو کا چراغ. لوگ جو ہے وہ شاید باوجود کسی بھی وجہ سے، شاید لوگ اس بات سے ناراض ہیں کہ نواز شریف سے باہر جا کے بیٹھ گئے، واپس کیوں نہیں آ رہے. شاید لوگ اس بات سے ناراض ہیں کہ جو PDM ہے یا جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کی جماعتیں، انہوں نے وہ جو عمران خان کو اتنا عرصہ حکومت کرنے دی اور الاؤ کیا کہ جناب آپ مہنگائی کریں، معیشت کو بیڑا گرک کر دیں، لوگ اس بات سے بھی ناراض ہیں. اور عمران خان صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نے یعنی اس ملک میں سب سے زیادہ بڑی جو وہ GDP ریٹ گین کیا، جو کہ جھوٹ ہے. وہ اپنے آپ کو فوجی حکمرانوں کے ساتھ نتھی کر کے نا جی، ان کے زمانے میں GDP بڑا اچھا تھا، چونکہ ان کو باہر سے ڈالر آتے تھے، وہ جنگل لڑتے تھے، میں نے بڑا کام کیا اور میرا GDP بڑا ہائی ہوگا. یہ سراسر غلط ہے. جو ایکچولی GDP ہائی ہوا وہ نواز شریف کے دور میں ہائی ہوا تھا، جو کہ 6.5% میں گیا تھا، ڈالرز میں گیا تھا.
اور جو عمران خان صاحب کا جو سو کالڈ 5.5% گیا تھا وہ روپوں میں گیا تھا. اگر اس کو آپ ڈالر میں کنورٹ کریں گے تو وہ 1 یا 1.5% جی ڈی پی رہ جائے گا. تو یہ اعداد و شمار کا ہیرو پھیر عوام کو کبھی سمجھ میں نہیں آیا اور نہ سمجھنے کی ضرورت ہے. جو سیدھی اور آسان بات یہ ہے کہ گیم ابھی پھنسی ہوئی ہے اور گیم چودھری کے پاس چلی گئی ہے. اور آپشن یہ جو میں نے آپ کو بتایا، آج ویسے بہت سارے اور اجلاس ہو گئے اور جیسے کوئی اپڈیٹ آتی ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت بہت خیال رکھیے گا. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا.